پڑھ کے بعد میں پہلے یہ نہیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین اور برادران ایمانی بزرگان محترم، میں آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ جیسے کلمہ بیان سے روز سماعت فرما رہے ہیں بیان. اور جیسا کہ آپ کا کی علمی سطح اور شعور ہے کہ یقیناً بیان اس منظر تک تو نہیں ہے، لیکن آپ میری ہمت افزائی کے لیے روز سنتے رہتے ہیں. اب تک کی جو بات میں نے آپ سے گزارش کی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس اہم ترین سورے میں، جس کو کوئی بھی مسلمان جس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سے بھی ہمارے برادر مومن نے کہا تھا کہ اگر مولا علی سے دامن بچانا ہے تو بھی جہنم چلنا ہے، تو ویسے ہی اگر سورہ حمد سے دامن بچانا ہے تو بھی جہنم ہی چلنا ہے. مولا کا اور سورہ حمد کا بڑا سیدھا رشتہ ہے کہ جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سب سمٹ کے اس نقطے میں آ جاتا ہے جو سورہ حمد کی بے کے نیچے رکھا ہوا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ وہ بے کا نقطہ میں خود ہوں. صلوات محمد وعلی یہ ماشاءاللہ باپ ہے مجمع جانتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خود شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ کے 99 نام ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنے نام اللہ کے ہیں سب اچھے ہیں اسی زبان میں، اللہ یہ کہ وہ دوسروں کے لیے استعمال ہونے لگے ہوں تو بات دوسری ہے کہ دوسرے اس میں شریک ہو جائیں. لیکن آپ اس کو پرماتما کہیں، اسے پرمیشور کہیں، اسے خدا کہیں، اسے گاڈ کہیں، جس نام سے بھی پکاریں گے اس میں اچھائی اچھائی ہے. اس لیے کہ دیکھیے اس کا وجود پہلے ہے، زبان بعد میں بنی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی یہ مثلا عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ عربی زبان کب سے ہے؟ جب جناب اسماعیل وہاں آباد ہوئے، جناب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر کے چلے گئے جناب ابراہیم حکم خدا سے، اور زمزم جاری ہو گیا. زمزم جاری ہونے کے بعد پانی دیکھ کر کے وہاں پر چڑیاں آنے لگیں. عرب کے جو قبائل ہوتے تھے وہ پتہ لگاتے تھے اسی سے. انہوں نے چڑیوں کو اڑ کے جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھا ضرور پانی ہوگا ادھر. وہ آئے، دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، پانی وہاں بہ رہا ہے. پانی تو وہاں کی زندگی ہے، ہر جگہ زندگی چل جائے کہ عرب میں انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دے دیجیے. یہ قبیلہ تھا بنی جرہم کا قبیلہ کہلاتا تھا، یہ وہاں آباد ہو جائیں. اور سب نے، اب اللہ نے انتظام کہتا کہ آپ ان سب نے وہ بھیڑیں پالتے تھے، ہر آدمی نے ایک بھیڑ گفٹ کی، ہدیہ دی. اس ایسی جگہ پر جناب اسماعیل اور ہاجرہ کی پراپرٹی بننے لگی جہاں پر ان کا کوئی سہارا سوائے اللہ کے نہیں تھا. قبیلہ جرہم آباد ہو گیا.
یہ قبیلے بنی جرہم کے آباد ہونے کے بعد یہ عربی زبان وہاں ڈیولپ ہوئی. یہ زبان کو آپ عربی زبان کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پروردگار عالم نے اس زبان کو پسند فرمایا کیونکہ یہ زبان اس کے محبوب ترین نبی کی تھی, اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان. لیکن میرے خیال میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ اگر رسول اللہ کاشی میں آتے تو سنسکرت میں قرآن آتا. کیوں نہیں آتا؟ سنسکرت بولتے. امیر المومنین کی نہج البلاغہ سنسکرت میں ہوتی, اور اگر وہ انگلینڈ میں انگریزی کے زمانے میں آتے تو اس میں ہوتی, اور اگر گریک ہوتا تو وہاں یونانیوں کے درمیان ہوتا تو لیٹن زبان ہوتی. اس لیے کہ زبان تو ایک ذریعہ ہوتی ہے تھاٹس کو کمیونیکیٹ کرنے کا. یہ ٹرین ہے جس سے انسان کے خیالات ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ جاتے ہیں. جو زبان مان لیجیے ہم اردو میں تقلید اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ زبان ہم بول سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. اب بہت سی جگہوں پر جہاں یہ زبان سمجھ میں نہیں آتی, انگریزی سمجھ میں آتی ہے, وہاں بولنے والا انگریزی میں بولتا ہے, سننے والے انگریزی سمجھتے ہیں. اب خطبے آپ دیکھیے جہاں ایرانی ہوتے ہیں وہاں فارسی میں خطبہ ہوتا ہے. تو زبان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس تھاٹ کی اہمیت ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو اللہ کو جس نام سے بھی پکارا جائے گا, جس نام سے بھی پکارا جائے گا اس کا ہر نام اچھا ہے. مگر جب اس نے خود سلیکشن کیا تو اپنی اس کوالٹی کو سب سے بنیادی کوالٹی بنایا کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. رحمت کو اپنی کوالٹی بنا دیا. کتب نفسہ علی الرحمہ, اس نے کیا کیا, اس نے اپنے اوپر خود رحمت کو فریضہ قرار دے دیا. آج آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے اور اس میں آپ نے کہا اس کی رحمت کیا ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کی مرضی, اللہ کی رحمت چھائی ہوئی نہ ہو. تو اس نے آپ نے تعریف اس لیے کی اس خدا کی کہ وہ رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ, ساری تعریف اس کے لیے, ساری تعریف اس کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا پالنہار ہے, جو عالمین کو پرورش کرنے والا ہے, اس کی نگرانی کرنے والا ہے, اس کو ڈیولپ کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ پھر لگایا الرحمن الرحیم. پھر اس کی صفت آئی سورہ حمد میں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. آگے بڑھ کے جب بات ہوئی مالک یوم الدین, جو یوم الدین ہے, جزا کا دن ہے. اور دین کہتے ہی ہیں کہ جیسا عمل کیا ہو اس کے مطابق سزا دی جائے. اب آپ کبھی غور کر لیجیے گا, اللہ اس میں ہے پروردگار عالم نے کہ میرا غضب جب نازل ہوتا ہے اور میرا قہر جو ہوتا ہے, قہر کا بھی. لیکن یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ مجمع اچھی طرح سمجھ لے سکتا ہے. اگر رحمت ہی رحمت ہو سب کے ساتھ تو یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ پروردگار عالم کے سامنے قیامت میں امام حسین پیش ہوئے, اور تم سردار جنان ہو, جنت میں جاؤ, حضرت شمر کو بھی لیے جاؤ ساتھ میں, یہ خولی اور شمر بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں. اور کہا جائے میں تو رحیم ہوں نا, تو ان کو بھی لیے جاؤ. جناب سکینہ بھی جا رہی ہیں اور جس نے ان کو تماچے لگائے وہ بھی جا رہا ہے. یہ رحمت ہوگی؟ ارے اس آدمی کو ہم بتائیے, ایک آدمی کی کے بیٹے کو ایک انسان نے مار ڈالا, اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ جس نے قاتل جو ہے اس کے ساتھ رحمت کریں تو اس کو تسکین ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ تقاضائے رحمت یہ ہے اس منزل پر کہ جس آدمی نے جیسا کام کیا ہے اس کے مطابق ہی اس کو جزا یا سزا ملے. یہ عدالت جو ہے اس کی رحمت کا نتیجہ ہے, اس کا جسٹس جو ہے رحمت کا نتیجہ ہے. کیونکہ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, بروں کے ساتھ برا سلوک ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کو مانے, یہاں آپ مجلسوں میں نیاز کا انتظام کرتے ہیں. ایک صاحب بھائی کبھی اتفاقیہ دیر ہوگی سمجھ میں آتی, ایک گروپ ہے 10 لڑکوں کا مثلاً, وہ نہ مجلس میں آتے ہیں نہ شریک ہوتے ہیں. جب نیاز کا وقت ہوتا ہے تو ہنستے مسکراتے ہوئے آتے ہیں کہ چلو بھائی چل کے کھایا جائے. کیسے برداشت ہوگا کہ یہ ڈیزرونگ نہیں ہے, اتفاق سے نہیں پہنچ پاتا تو آپ معاف کر دیتے اس کو. لیکن اگر نان ڈیزرونگ کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو یہ قابل تعریف نہیں ہوتا. اسی لیے امام زین العابدین صحیفہ کاملہ میں آپ ملاحظہ فرما لیں, وہ دعا مکارم الاخلاقی میں فرمایا پالنے والے مجھے غیر مستحب کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روک دے.
میں نان ڈیزرونگ کے ساتھ سلوک نہ کروں. مثلا ایک ضرورت مند آپ کے پاس آیا, حضور بہت پریشان ہوں میرا جیب کٹ گئی, بمبئی آیا تھا, ٹکٹ کا کرایہ بھی نہیں, کیسے واپس جاؤں گا. آپ نے مدد کر دی, وہ ہو سکتا ہے دھوکہ ہی دے رہا ہو, لیکن آپ نے مدد کر دی, آپ نہیں جانتے. بعد میں جان گئے کہ ان کا دھندا ہے, تیسرے دن آتے ہیں جیب کٹ گئی. مدد کریں گے تو ہم بیوقوفی کریں گے. ایسے نان ڈیزرونگ آدمی کی مدد کرنا, اس کی مدد کر کے اس کو اس کے ظلم پر, اس کی زیادتی پر ہیلپ کرنا ہے. تو قدرت کبھی بھی جو اس کا آپ غضب دیکھتے ہیں, وہ غضب اس لیے بھی ہے کہ یہ اس کی عدالت اور جسٹس کا نتیجہ ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے. یہاں پر تو اس نے سب کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ امتحان حال تھا, جو چاہے الٹا سیدھا دیکھو, کافی تمہارے پاس. ہم رحمان ہیں, کھلائیں گے تمہیں, پہنائیں گے تمہیں, بارش تمہارے پر ہوگی, آکسیجن تمہارے پر نہیں بند کریں گے, تمام چیزوں تمہیں محفوظ رکھیں گے. مگر جب میدان محشر میں آؤ گے تو اگر مومن ہوئے تو ہمارے رحم کو دیکھنا, حاوی رہے. اور اگر تم نے ہماری نافرمانی کی ہے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی, ایٹم کے برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ اسے دیکھے گا, اور اگر کسی نے ایٹم کے برابر بھی بدی کی ہے, برائی کی ہے, تو وہ اسے دیکھے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, آیت میں کہیں نہیں کہا گیا اس کا بدلہ دیکھے گا. اس کا مطلب ہے ہر نیکی جو ہے بندے کی وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی فارم میں. جنت کیا چیز ہے؟ جہاں جب عمل خیر کیا جاتا ہے تو وہاں درخت لگتا ہے. یہ آپ ہی کے لگائے ہوئے درخت ہے. اب دنیا مرات الآخرہ, دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جیسے درخت آپ یہاں بوتے جاتے ہیں, جنت میں نکلتے جاتے ہیں. کا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے, دیکھا بہت سے فرشتے بیٹھے ہوئے, کبھی سونے کی اینٹ رکھتے تھے, کبھی چاندی کی, محل بنا رہے ہیں, اور بہت سے یوں خالی بیٹھے ہوئے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہا جب مومن تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے اتنی دیر تو فرشتے اس کا محل بنانے لگتے ہیں نیچے. جب خاموش ہو جاتا ہے یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. بھائی اس نے جب جتنی مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا, وہ جتنے راجگیر اور مزدور تھے فرشتوں کی شکل میں, سونے چاندی کی اینٹیں جوڑنے لگے, محل بننے لگا. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کی نیکی ہے یہ وہاں محل بنا رہی ہے. پہلے سے اللہ نے کوئی نظام بنا کے نہیں چھوڑا ہے. اسی طرح جہنم میں آگ کی ضرورت کوئی ہے نہیں, جیسی آگ یہاں سے بھیجتے جائیں گے ویسی جلتی جائے گی. اسی کو دیکھے گا, جیسی نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا, جیسی بدی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا وہاں پہنچ کر کے. یہ ہے مالک یوم الدین. اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اب ہمارے بچے جب سمجھتے ہیں سیدھا راستہ, جیسے ہی ان کے دماغ میں بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ ایک کوئی راستہ ہے. نہیں, سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دے, صراط المستقیم. اور یہ بات ہم اس کو جب ہم آپ کو بھی بتا دیں, اور آپ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, کسی جو لوگ لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں آج تک, جو نئی سڑکیں بنائی جاتی ہیں, پرانی میں تو کہا جائے کہ مجبوری تھی, ٹیڑھی میڑھی تھی. نئی سڑک بھی جو بنائی جاتی ہے بالکل سیدھی کبھی نہیں بنائی جاتی کہ یہاں سے ایسٹ سے ویسٹ ملا دی جائے. سڑک بنانے میں موڑ دیے جاتے ہیں, ضرور دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے جو اس میں کام کرتے ہیں, جو انجینئرز ہیں, وہ یہ سلوشن رکھتے ہیں کہ اگر ڈرائیور کو معلوم ہو گیا کہ یہاں سے وہاں تک سیدھی سڑک ہے, بیچ میں کوئی گھماؤ نہیں ہے, تو گاڑی چلا کے سو جائے گا. اس لیے موڑ ہے وہ رکھے جاتے ہیں کہیں کہیں پر کہ سونے نہ پائے. قدرت بھی یہ نہیں چاہتی کہ مومن بس سو جائے نماز کی نیت کر کے. مستقیم راستہ سیدھا ہے مگر جاگتے رہے. اور اسی لیے دیکھیے, عوام نماز روز کی ہوتی تھی, جمعہ ہوئی انہوں نے کہا تو خود کو قنوت پہلے پڑھ لو. یہ نہیں کہ کوئی وہ آپ نے اپنا فارمولا سیٹ کر رکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے سو جاتے ہیں, السلام علیکم ہوتا ہے تو جاگتے ہیں. کثرت کی عادت ہے, یوں گئے نماز ختم ہو گئی. اب نماز آیات پڑھو تو 5 رکوع سے ہوگی, تو کبھی کبھی اس میں چینج کر دیا جاتا ہے. نماز عید پڑھو 5 رکوع پہلی رکعت میں ہوں گے, 4 بعد میں ہوں گے. کہ یہ نہ ہو جائے کہ تم کوئی ایک فرما سیٹ کر لو
اور چلے جاؤ. صراط مستقیم ہے مگر جاگتے ہوئے مومن کی طرح سے چلو, سوتے ہوئے نہیں. صلوات علی محمد. جو آپ کے ذمہ بات ہے کہ پروردگار عالم نے اسی لیے دنیا کو اپنے رحم و کرم سے گھیرا, اور رحم و کرم سے خالی دنیا بنائی نہیں, اس میں تعمیر نہیں کی, خالی کنسٹرکشن نہیں کیا, بلکہ اس کنسٹرکشن کے اندر چاروں طرف بیوٹی بھی کھیر دی. جو چیز بنائی اس میں حسن دیا. خود آپ کو حسین بنایا, حسین ترین بنا کے رکھ دیا. اگر آج آدمی اپنے کو دیکھے, یہ کہ آپ نے جو حسن کا معیار قائم کیا یہ تو بدلتا رہتا ہے, جگہ جگہ سے بدل جاتا ہے. اور احمق جن آدمیوں کو حسین کہتے ہیں وہی حسین نہیں ہوتے. وہ اپنے اعتبار سے جس کا حسن کا جو معیار طے کرتے ہیں واقعتاً وہ حسن نہیں ہوتا, مگر انہوں نے ایک معیار طے کر لیا. قدرت نے کوئی چیز غیر حسین بنائی نہیں. انسان بنا, انسان آج بھی روبو بناتا ہے, حسین نہیں بنا پاتا. بہت مشہور میں آپ کی خدمت میں کروں, ایک کسی اسٹیچو بنانے والے کا کو بیان کیا گیا کہ اس نے ایسا اسٹیچو بنایا. ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے, پلیٹ میں انگور رکھے اور ایسا بنا دیا کہ چڑیاں آگے پلیٹ میں بیٹھ گئیں اور انگور کھانے لگیں. تو یا پوچھئے وہ تو انگور تو بنا ہوا ایسا ہے کہ وہ پتھر سے بنایا گیا, اسے کلر دیا گیا, لیکن اتنا کہ شبہ ہو گیا چڑیوں کو کہ یہ انگور ہے. تو لوگوں نے اس کی تعریف کی. کیا کہنا, تم نے ایسا اصل سے ملا دیا کہ جانور نہیں پہچان پائے, پرندے نہیں پہچان پائے. تو جو اسٹیچو بنانے والا تھا وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ نہیں, میری جو صنائی تھی, میری کاریگری میں عیب رہ گیا. عیب کیسے رہ گیا جب چڑیا دھوکہ کھا گئی جس کو اب نیچر سے جو اتنے قریب ہوتی. کہا یہ صحیح ہے کہ وہ انگور کھا رہی ہے پلیٹ میں, لیکن اس کا مطلب ہے جو آدمی میں نے بنایا ہے اگر یقین ہوتا کہ یہ آدمی ہے تو اس کے ہاتھ پر نہ بیٹھتی. اس کا مطلب ہے کوئی کمی رہ گئی کہ وہ یہ جان گئی کہ یہ آدمی نہیں ہے. اس کا انسان ماہر مصور بھی آدمی بنائے, اس کا دیکھ کر کے آدمی بنائے, تب بھی ویسا نہیں بنا سکتا جیسا قدرت نے بنایا. اور یہ تو ظاہر بنایا, اس کا باطن ملاحظہ فرمائیے تو کیا حال ہوتا ہے. یعنی جو دماغ اس کو دیا, ہزارہ کمپیوٹر لگ جائیں تو بھی آدمی کے دماغ کا مقابلہ نہ کر پائیں. اچھا پھر جناب دماغ خالی کام کرتا ہے, دماغ کام نہیں خالی کرتا. انسان کو دماغ دیا, اسے انٹلیکچوئل بنایا, اسے ریزن دیا, مگر اس کے ساتھ جذبات بھی دیے. کمپیوٹر کے پاس جذبات نہیں ہوتے, اس کے پاس سینس نہیں ہوتا. انسان آپ کو بتائیے, میں نے ایک روبو بنایا اور روبو بنانے کے بعد میں نے اس کا جو ریموٹ سسٹم تھا اپنے ہاتھ میں رکھا. اب میں آیا, میں نے بٹن دبایا, اس کو ڈائریکشن دیا, ان کو مارو, لگا مارنے. یہ کرے گا نا. اتفاق سے ایک دن میں نہیں تھا, ایک دوسرے صاحب کے ہاتھ میں ریموٹ آ گیا, میرے ہی بنایا ہوا روبو ہے. تب انہوں نے کہا ذرا ان کی ٹھکائی کرو, وہ میری ٹھکائی کر رہا ہے, اس کی مشین تو اس کے پاس ہے. اچھا بتائیے, میرا غلام ہے, میرا نوکر ہے, میرا ملازم ہے, میرا دوست ہے, چاہے لاکھ کوئی کہے کہ ان کو مارو, وہ مارے گا. انسان کو پروردگار عالم نے جو شعور دیا وہ ہزارہ کمپیوٹر مل کے بھی اس شعور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ شعور ہر آدمی کو دے دیا. ایک کمپیوٹر میں سستا ہونے کے باوجود بھی کیسا ملتا ہے, اور ہزاروں کمپیوٹر آپ کے دماغ کے اندر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور بالکل مفت میں, کسی کا کچھ لینا دینا نہیں. آپ جیسا چاہیں اس ذہن کو اور دماغ کو ڈیولپ کرتے چلے جائیں. قدرت اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ڈیولپ کیجئے. اور ایک عجیب بات ہے جو میں آپ کی خدمت پہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میں ایگزیکٹ فگر شاید نہ دے پاؤں اس وقت, مگر شاید 11 بلین سیل ہوتے ہیں ایک دماغ میں. آپ کو معلوم ہی ہے ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, اور ملین کا بھی باپ بلین ہوتا ہے. تو 11 بلین سیل ایک آدمی کے دماغ میں ہوتے ہیں. اور کوئی بھی آدمی چاہے وہ آئنسٹائن ہی کیوں نہ ہو, وہ شاید 6-7% سے زیادہ کوئی آج تک استعمال نہیں کر پایا اپنے سیل کو. جو بڑے قابل سائنسداں, شاعر, انٹلیکچوئل یہ لوگ ہیں 6-7%, باتیں اوپر تو سنا 4%, لیکن بہرحال وہ 10 کے اوپر تو فگر نہیں ہے, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ سیلز اپنے استعمال نہیں کر پایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ امام معصوم کو یا نبی معصوم کو خالی اتنا مان لیجئے کہ اللہ اس سے سارے سیلز استعمال کروا دیتا ہے، الگ سے کسی علم دینے کی ضرورت ہی نہیں، جو اپنے 100% سیل استعمال کر لے۔ اگر 4 یا 5 یا 7% استعمال کرنے والا آئنسٹائن ہوتا ہے تو جو آدمی 100% اپنے سیل کو استعمال کر دے، اگر وہ کہہ دے کہ میرے سامنے علم ایسا ہے جیسے تمہارے سامنے یہ ہاتھ کی کھلی ہوئی انگلیاں ہیں، تو تعجب کس بات کے اوپر ہوگا؟ سب آدمی جب ہم لیکن ایک بات جس کی طرف آپ کو آج متوجہ کرنا ضروری ہے، اس میں غور کیجیے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ایک پورا نظام پھیلا رکھا، سسٹم ہے۔ ایک چھوٹا آپ تو ایسی مخلوق بھی ہے جسے آپ جانتے نہیں، مثلا پانی میں ہے، آپ ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو، مگر پروردگار عالم اس کی بھی پرورش کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو امام چھٹے امام کے ساتھ یہ ملتا ہے، کوئی آیا دہلیہ آیا، اسے کوئی ترکیب معلوم تھی، وہ گوبر میں دہی وہی ملا دیتا تھا، کیا کرتا تھا بچھو پیدا ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کچھ رہا ہوگا سسٹم۔ تو آیا مولا کے پاس، وہ کہنے لگا میں بھی خالق ہوں، میں نے تخلیق کی ہے، دیکھیے یہ میں نے یوں ملایا ہے تو بچھو پیدا ہو گیا، تو میں بچھو کا خالق ہوں، آدمی نہیں بنا سکتا ہوں، بچھو تو بنا ہی سکتا ہوں۔ مولا نے جب کہا اچھا ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ اس کے اندر کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں تم نے بنایا ہے، میل کتنے فیمیل کتنے؟ اچھا کہہ دو کہ میل الگ ہو جائے فیمیل الگ ہو جائے، اس میں سے خالق ہو ذرا اپنا اختیار کر کے دکھاؤ۔ وہ کہا سب یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ یہ تو میں خود ہی کر دوں گا۔ حضرت حکم دیا میل الگ ہوگا فیمیل الگ ہوگا، اس میں سے کہا جب میں بندہ ہو کے اتنا اختیار رکھتا ہوں تو جو اصل خدا ہے اس کا اختیار کیا ہوگا؟ تو کہنا یہ ہے جیسے امیر المومنین جب کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے تو شاید جناب سلمان کے لیے ملتا ہے، دیکھا بہت زبردست ایک چیٹیوں کا پورا لشکر چلا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چیٹیاں جب جنگلوں میں اور صحراؤں میں ہوتی ہیں تو میلوں تک وہ پھیلی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ہرن چند سیکنڈ میں کیا چند منٹ میں کھا کے برابر کر دیتی ہیں، اگر گر جائے ہاتھی کو کھا جاتی ہیں۔ چیٹیوں کا پورا میلوں تک چیٹیاں پھیلی ہوئی، تو شاید جناب سلمان کے لیے یا جناب ابو ذر کے لیے انہوں نے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ اللہ کے لیے کہا بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ مولا متقیان نے کہا یہ نہ کہو، کیوں؟ کہا وہ تو میں خود بھی جانتا ہوں۔ اگر تم اللہ کے لیے اس بہت بڑی صفت بیان کرتے ہو کہ وہ جانتی ہے یہ بات، تو یہ تو میں بندہ خدا ہو کے جانتا ہوں کہ یہ چیٹیاں کتنی تعداد میں، اس میں کتنے نر ہیں، اس میں کتنی مادہ ہیں، یہ مجھے میرے علم میں موجود ہے۔ اس کی تعریف کرنا ہو تو بتاؤ کہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے انہیں بنایا ہے، جس نے انہیں خلق کیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اچھا آپ صاحبان نظر سے میں لے جاتا ہے کہ میں جس طرف سے آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں کہ ربوبیت کا پورا ایک جال پھیلا ہوا ہے، نظام پھیلا ہوا، سسٹم، مگر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں پروردگار عالم جن کو ربوبیت کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ ہر شے کو، چاہے وہ میٹر ہو، چاہے وہ پلانٹ ہو، چاہے وہ جانور ہو، انہیں ایک انٹیوشن دیتا ہے۔ مثلا آپ نے گلاب کی ایک قلم لگائی، اس میں کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی امام کے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ گلاب کی قلم جیسے ہی زمین پکڑے گی وہ زمین سے غذا کھینچنے لگے گی، پانی لے لے گی، جتنا سالٹ چاہیے وہ لے لے گی، پھر اس میں پتیاں آنے لگیں گی، پھر اس میں کلی لگے گی، پھر اس میں پھول لگ جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب ہوتا ہے خدا ہی سے، بن سب اسی کے نظام سے رہا ہے، مگر یہ اپنے آپ ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن یا وجدان، قدرت خود دیتی، انسٹنکٹ دے دیتی ہے۔ آپ مان لیجیے بلی کا ایک بچہ لے آئیے، اپنے آپ پال لیجیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ اسے بکریوں کے درمیان رکھ دیجیے مگر وہ کبھی میں نہیں کرے گا۔ آپ بکریوں کے درمیان رکھ دیجیے، گھاس کبھی نہیں کھائے گا۔ وہ گھر کی آدمی غذا ویجیٹیرین فوڈ کھانے لگے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بکری جس طرح گھاس چباتی ہے اور بعد میں نگل لیتی ہے اور کھاتی ہے ویسا کام نہیں کرے گا۔ بکری کے بچے کو کتے کے ساتھ رکھ دیجیے، اس کا انداز وہ نہیں ہونے پائے گا۔ یہ کیوں؟ یہ اپنے انسٹنکٹ سے یا وجدان سے ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان کی یہاں اچھائی برائی نہیں ہے کہ غلط ڈیولپ ہو گئے۔ بلیوں کا چونکہ آپ نے کہا تھا بلی کا بچہ بلیوں کے درمیان نہیں رہا اس لیے صحیح اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پایا، نہ اس کا ڈیولپمنٹ صحیح ہوگا۔
گلاب کے پودے کو ہم نے وہی ایسی جگہ پر لگا دیا جہاں سب بیلا اور چمیلی کے تھے، تو بعد میں گلاب نہیں کھلا، اس میں چمیلی کھلنے لگی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن آدمی کو غلط صحبت میں رکھ دیا، بدل گئے. معلوم عالم دین کا لڑکا تھا، ڈاکو اٹھا لے گئے، اتفاق سے ڈاکو اٹھا لے گئے اور ان کے ساتھ رہا، اب وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا. ایسے ڈاکوؤں کا لڑکا تھا، اتفاق سے اچھے اور مومنین کے معاشرے میں آ گیا، وہاں پرورش ہونے لگی، نیکوکار ہو گئے، اچھا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے انسان میں پروردگار عالم نے تربیت کے لیے چونکہ شعور اور عقل دی، اسی لیے اس تربیت کو انسان کے اوپر چھوڑا اور ان کو ماں باپ کے حوالے کیا کہ انہیں ڈیولپ کرو. تم انہیں ڈیولپ کرو اپنے عقل سے اور اپنے شعور سے. جیسے ہم پوری کائنات کو انٹیوشن یا وجدان سے یا انسٹنکٹ سے، جبلت سے ڈیولپ کرتے ہیں، تم انہیں ریزن سے ڈیولپ کرو، عقل سے ڈیولپ کرو، ماحول سے ڈیولپ کرو، تاکہ تمہیں کیا ہم کہتے ہیں جیسے ابا خود نماز پڑھتے بچوں سے نہیں کہتے. ایسے بہت سے ماحول خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ کے یہاں نہ ہوں گی، لیکن ایسا ہے خود نماز پڑھتے، صبح اٹھ جاتے نماز پڑھتے، اور بچے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بیچارہ 12 بجے آ کر کے لیٹتا ہے، 12 بجے سونے دو. جس دن ابا مرے، ابا کے جنازے کے ساتھ نماز کا بھی جنازہ نکلا گھر سے. اس لیے تو لڑکا سونے کا عادی تھا، ابا کا انتقال ہو گیا، نماز کا بھی انتقال ہو گیا. اماں میں رکھ لوں گی روزہ، تم نہ رکھو بیٹا، اتنی پیاس لگے گی. وہ کام کرنے جاتے ہو، صبح صبح لوکل ٹرین کے اوپر جاتے ہو، شام کو آتے ہو تھکے ماندے، روزہ نہ رکھو. ان کو اتنا ڈرا دیا کہ یہ بڈھے ہو گئے، آخر تک روزے سے ڈرتے رہ جاتے. ڈرنا چاہیے تھا، شیطان سے ڈرتے رہے، روزے سے. تو اس کا مطلب کیا؟ صحیح ڈیولپمنٹ اگر ہو جاتا، ڈرائے روزے سے نہ جاتے، شیطان سے ڈرائے جاتے، شروع سے روزہ رکھتے، تو کمزوری کچھ نہیں تھی. ارے جو بیویاں ہماری مومنہ عورتیں کچن کے اندر کھڑی ہوتی ہیں اور گرمی کے زمانے میں صبح سے شام تک، جو کہ مردوں کو یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے افطار اچھا ہونا چاہیے، اور بیچاری یہاں افطار بنا رہی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں، وہ کیسے روزہ رکھ لیتی ہیں؟ عورت کو تو آپ بڑا کمزور مانتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے روزہ جسم کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ انسان ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا. اسی لیے روزے دار کو جب قرآن نے آواز دی تو یہ نہیں کہا کہ بھیا جس آدمی کا قد اتنا ہو، وزن اتنا ہو، اس کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ایمان لانے والوں روزے لکھ دیے گئے. میں نے تو ڈائبٹیز کے مریضوں کو روزہ رکھتے دیکھا، پیار سے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کمٹمنٹ اتنا ہوتا ہے، ان میں قوت ارادی قدرت اتنا پیدا کر دیتی کہ رکھتے چلے جاتے. اس کا مطلب انسان کو جیسا ڈیولپ کرنا چاہے، جیسا معاشرہ بنائیں گے ویسا ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. نہیں بنائیں گے نہیں. آپ انجمن کے بچوں کو دیکھیے، پوری رات کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں. ایک کسی دوسرے کو لا کے کھڑا کر دیجیے، ہوگا پہلوان. WWW میں مار وہ اٹھا پٹاک کرتا ہوگا، ایک دن انجمن میں کھڑا کر کے دیکھیے کیا کرتا ہے. ایک بیچارہ دیہاتی پھنس گیا تھا کسی انجمن میں، ماتم کرنے لگا. وہ لکھنؤ کی انجمن، وہ جو ان کے لمبے لمبے ہاتھ اور اس کو نکلنے نہیں دے رہے دیہاتی کو، تو وہ یہی کہتا تھا باخر ماتم کرتے کرتے کہ آپ ہنسے تو آپ ہنسے، اب نہ پھنسیں گے. حسین ہم اس مرتبہ تو پھنس گئے، ہم نکل نہیں سکتے، لیکن اب ارادہ ہمارا پھنسنے کا نہیں. صلوات پہ محمد تو انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی. اسی لیے قدرت نے والدین کے اوپر تربیت کا ایک ذمہ داری ڈالی. اب دیکھیں رسول اللہ کی حدیث بتایا تھا، بہت مشہور ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پر یا نیچر پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے یہاں پیدا ہو، عیسائی کے یہاں، یہودی کے یہاں، ایتھیسٹ کے یہاں، خدا پرست کے یہاں، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ ہو، لیکن اس کے والدین یحودانہ اور یمجسانہ اور ینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. قدرت ہر بچے کو مسلمان بنا کے اتارتی ہے، یہ اس کا ماحول، اس کے والدین کی غلط تربیت ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے. صلوات علیہ قدرت کیسے ڈیولپ کرنا چاہتی ہے کہ تربیت کے مفہوم کو اٹھا رہی ہے. یہ گلاب کا پیڑ نہیں ہے کہ تم نے لگا دیا، کھاد دے دی، پانی دے دیا، یہ ڈیولپ کر جائے گا. اسے تمہیں دیکھنا ہوگا. دیکھیں جس وقت ٹینڈر ایج ہے،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، الولد سید 7 سنین، جو بچہ ہوتا ہے وہ 7 سال تک سردار ہے، بادشاہ ہے. وعبد 7 سنین، پھر 7 سے 14 سال کی عمر تک غلام ہے. جیسے غلام کی ذمہ داری ہے کہ آقا کے حکم پر بقیہ سنا اور اطاعت کی، پھر سختی سے رکھا جائے. وَوَزِيرٌ 7 سنین، اور 14 سے 21 سال تک وہ اپنے باپ کا کاؤنسلر ہے، وزیر ہے، اس کا مشیر ہے، اس سے رائے لی جائے. اگر صحیح رائے دے تو اس کا کو اپریشیٹ کیا جائے، اگر غلط رائے دے تو اس کی اصلاح کی جائے، تاکہ جب 21 سال کا ہو تو ایک پرفیکٹ آدمی ہو. الولد سید 7 سنین، پہلے 7 سال وہ بادشاہ ہے. اب وہ ہمارے ایک دوست کا دلچسپ لطیفہ ہے، ان کا بچہ بہت عاجز کیا تھا ایک جگہ پر، اور وہ شاید اس کی برتھ ڈے جو 2-3 دن بعد تھی، تو وہ کہہ رہے کر لے جو کرنا ہو، 3 دن بعد بتاؤں گا. امام نے کہا 7 سال تک بادشاہ ہے تو جو جی چاہے کر لے. یہ مانی نہیں ہے، ایک بارڈر لائن ہے کہ تقریباً 7 سال کی عمر تک اس کی جو نفسیات ہے اسے کرش نہ کیا جائے، اس کی سائیکالوجی کو جو بات کر رہا ہے سلیقے سے سمجھا دیا جائے. ابھی اس کے اوپر سختی کی ضرورت. آج تو بالکل الٹی بات ہوگی. ہمارے پاس 2.5 یا 3 سال میں اسکول چلا جاتا ہے، گھر میں وہ سختی ہے، ABCD پڑھو، یہ کرو، ٹیبل یاد کرو، وہ کرو. اسی لیے جو اس کا صحیح ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، بچہ کہا رہ جاتا ہے تو گدھا ہو جاتا ہے، پورا بستہ لاتے ہوئے چلتا ہے. اور جب وہ عبد کی منزل میں آ جائے، غلام کی منزل میں آ جائے، تو پھر جیسے غلام کے ساتھ اطاعت کروائی جاتی ویسے اطاعت کروائی جائے. یہ نہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی مرضی کچھ نہیں، ابھی تو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ. پھر جب 14 سے 21 کی منزل میں آئے گا، اچھا مجبوری کیا ہے؟ امام نے خود ہی جو بتایا ہے وہی مجبوری ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بچے کی تربیت شروع کب سے کریں؟ ہم کو اپنے بچے کی تربیت کرنی، بھائی ہم مربی ہیں، میں باپ ہوں، یہ ماں ہے، ہمیں تربیت کرنا ہے، تو ہم بچے کی تربیت کب سے شروع کریں؟ 5 سال سے، 3 سال سے، 2 سال سے، 6 سال سے، 7 سال سے. آدمی کیا کہے گا؟ امام سے کیا امید کی جائے؟ کہیں گے کہ بھائی 2 سال کا ہو گیا، ذرا شعور ہونے لگا تو تربیت کرنا، یا 1 سال کا ہو گیا. حضرت نے فرمایا اس کی ولادت سے 18 سال پہلے. یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا. کہا بچے کی تربیت کب سے کریں؟ کہا جب اس کی پیدائش ہو اس سے 18 سال پہلے سے اس کی تربیت کرو. رسول ابھی تو پیدا نہیں ہوا. ارے کہا پہلے ان کی تربیت تو ہو جائے جنہیں تربیت کرنا ہے. جو اما ابا بننے والے ہیں پہلے ان کی تربیت ہو، جب وہ اس قابل ہو جائے. اس لیے کہ اسکول میں پڑھانے کے لیے ایسا تھوڑی کہ ٹیچر کو کھڑا کر دیا جائے بغیر ٹریننگ کے. بھائی نرسری میں پڑھانا ہے، 4تھے میں پڑھانا ہے، تو ٹیچر کی تعلیم اور اس کی ٹریننگ پہلے ہوتی ہے، اسکول کا ماسٹر بننے کے لیے بعد میں آتا ہے. تو ویسے ہی ماں اور باپ کو تربیت دے کر کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ تربیت دینے کے لائق ہوں. جب وہ خود ہی غیر تربیت یافتہ ہے، ان سے کیا امید کی جائے کہ وہ بچے کی تربیت کر دیں گے؟ صلوات بھیجیں محمد جہاں پہ گڑبڑ ہو گئی وہاں کی بات نہیں ہے، کب یہ نہیں ہے کام کو چھوڑ ہی دیا جائے. مقصد یہ ہے کہ خود اپنی بھی تربیت جاری رکھی جائے اور بچے کی تربیت بھی کی جائے جہاں سے معلوم ہو جائے. کیونکہ ریکٹیفیکیشن کا اور اصلاح کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، جب سے بات سمجھ میں آ جائے. لیکن بچے کی نزاکت، اس کی ٹینڈرنس کیا مطالبہ کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بچے کے سلسلے میں دھیان دینا وہ یہ ہے کہ اسے پیار کرو، کیونکہ وہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے. اور اب ہمارے یہاں تو ہر چیز کیلکولیشن میں ہوتی ہے. کتنی تو یہی ہوتا ہے کہ یہ والی نماز پڑھیں گے تو وہاں جنت میں یہ ملے گا، اور یہ والی نماز میں کتنے بیچارے تو خالی سارے روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ حوریں ملیں گی. تو وہ یعنی اگر جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ کنیزیں ملیں گی، اور اعمال و عبادات اس لیے کہ حوریں ملیں گی. ہم مولا نے تو اس کا پتہ ہی صاف کر دیا، کہا بھائی عبادت اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ قابل عبادت ہے. کیا وہ دے گا کیا نہیں دے گا، تمہیں مکمل سکون چاہیے، اس کی فکر کرو. تو کہنا یہ ہے کہ آپ جب غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ لگا پیار کرو. تو اب کیسے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بچے کو پیار کرتا ہے تو جنت میں 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے. جتنی مرتبہ اس نے اپنے بچے کو پیار کیا ہے
اچھا اب یہ پیار کرنا چونکہ خدا کے حکم سے ہے کہ ٹینڈرنیس اس میں ہے، نزاکت ہے، اس کی نفسیات کو ڈیولپ کرنا ہے، اس لیے بچے کو پیار کرنا اسے ایک درجہ بلند کرتا ہے. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں زیادہ پیار کرتی ہیں بچوں کو، ان کے درجات زیادہ بلند ہوتے ہیں. بچہ ان کی گود میں ہوتا ہے، بار بار اسے چومتی ہیں، لیتی ہیں، کندھے سے لگاتی ہیں. باپ تو بعد میں موقع پاتے ہیں، اب جب سن لی حدیث تو کالا ہوتی 4 مرتبہ پکڑ کے پیار کر لیں. وہ تو فطری طور پر. مگر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائی. یہاں فرمایا جب بچے کو پیار کرو گے ایک درجہ بلند ہو جائے گا. مگر فوراً وارن کیا، دیکھو ہوشیار رہنا، اگر کوئی یتیم بچہ کھڑا ہو تو پیار نہ کرنا. جس کا باپ مر گیا ہوگا اس کا وہ بچہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا تو پھر اپنے بچے کو پیار نہیں کرنا. کیونکہ جیسے ہی تم پیار کرو گے اس بچے کو یہ احساس ہوگا میرا باپ نہیں، اب تم اسے نہیں اس یتیم کو پیار کرو، تاکہ اس کے اندر جو کمی پیدا ہوئی ہے کہ اس کا باپ نہیں. کیوں؟ خالی تمہارے بچے کو ڈیولپ کرنا ہمارا کام نہیں، پورے معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے تم آئے، پوری سوسائٹی تمہیں ڈیولپ کرنی ہے. اس میں یہ ویکنیس نہ آنے پائے، یتیم کو پیار کرنا. اور ارشاد فرمایا جو یتیم کو پیار کرے اور یتیم کی پرورش کرے قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے 2 برابر کی انگلیاں ہوتی ہیں. اس طرح میرا پڑوسی ہوگا جو یتیم کا خیال رکھے. حضوری کی ایک حدیث عام طور پر نقل کی جاتی ہے، ارشاد فرمایا جب کہیں باہر سے آؤ تو تمہاری غیر موجودگی میں بچہ تمہیں بھول گیا ہوگا. اب وہاں تو سفر بھی آپ کو معلوم ہے عرب میں ہوتے تھے 6 مہینے اور 8 مہینے کاروبار کے سفر کے لیے گئے ہیں. اتنے دن میں بچہ بھول سکتا ہے کہ ابا اب تھے بھی کوئی کہ نہیں تھے. اب لوٹ کے آیا ہے تو تحفہ لے کے آیا کرو، پھل لے کے آؤ بچے کے لیے اور بچے کو پھل دو. ہو سکے تو پڑوس کے بچے کو بھی دو. اب دیکھیے، اور اگر ناممکن ہو اپنے بچے کو دو تو پھر ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اس کے چھلکے شاہراہ پر نہ پھینکنا. اس لیے کہ جو مسکین بچہ ہوگا، غریب بچہ ہوگا، جب اس چھلکوں کو دیکھے گا تو اسے تمنا ہوگی کہ کاش ہمیں ملتا. جو دین رحمت کی اتنی وسیع چادر لیے ہوئے ہو اس میں دہشت کہاں سے آ جائے گی؟ جو دوسروں کے لیے اس طرح سوچ رہا ہو، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے سوچ رہا ہے. تم اندازہ کرو اس بچے کو، جس بچے کو تم نے، تمہارا نہیں ہے، تمہارا پڑوسی ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو اس بچے کو بھی ملنا چاہیے. نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اس کے دل کو تڑپاؤ تو نہیں. یہ شان ہے جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. اس میں خود ہمارے لیے دیکھیں کیا کہا. اب بچے کی تربیت کرنے کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہمارے امام آپ نے فرمایا اچھا کیا چاہتا ہے آدمی اپنے بچے کے لیے؟ بتائیے صاحبان نظر بیٹھے ہوں. ہم یہ چاہتے تھے، لیکن آدمی اپنے حساب سے چلتا ہے. اپنے لڑکے کو ہم عالم بنائیں گے، نیک ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، ہمارا لڑکا عالم دین ہو. اچھا جب بنائیں گے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں طرح طرح کی صلاحیتیں دی ہیں. ہمیں میر انیس کے مرثیے بہت اچھے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے لڑکے کو میر انیس بنائیں گے. وہ موضوع مصرع نہیں پڑھ پاتا، اس کو ہم میر انیس بنانے کے لیے تیار ہیں. ہم کیسے بنا دیں گے؟ اچھا مگر ہوتا کیا ہے، ایک آدمی نے، دانشور نے اچھی بات کہی، کہا ہم سب کچھ وہ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو جو خود نہیں بن سکے. ہم آئی ایس نہیں بن پائے، لڑکا ہمارا آئی ایس ہو جائے. ہم انجینئر نہیں بن پائے، ہمارا لڑکا انجینئر ہو جائے. ہم ڈاکٹر نہیں بن پائے، ہمارا لڑکا ڈاکٹر بن جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکے کی صلاحیت کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے. تربیت کرنے والے کا کام یہ ہے اسے ویسا بناؤ. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ٹماٹر کا پیڑ لگایا، آپ کے اتفاق سے جو ٹماٹر کی ویرائٹی ہے وہ لمبے ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں گول ہو جائیں. آپ نے کیا کیا، جیسے ہی چھوٹا سا ٹماٹر نکلا اس کے اوپر سانچا لگا دیا، میں اس کو لمبا ہونے نہیں دوں گا، سانچا گول ہے، اس کے اندر گول گول سانچے بڑھاتا رہوں گا. وہ ٹماٹر ٹچی ہو جائے گا، لمبا نہیں ہوگا، گول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ویرائٹی جو تھی وہ لمبی تھی. آپ نے اس ویرائٹی کو کنورٹ کر دیا. ویسے ہی اس بچے کو آپ زبردستی عالم دین بنانا چاہیں گے تو وہ عالم دین نہیں بنے گا، چوچوں کا مربع بنے گا، چوروں کا. اب اسے انجینئر بنانا چاہتے ہیں، مزاجن وہ شاعر ہے، جب معلوم ہے کہ وہ بیٹھتا ہے آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے وہ بنانے کے لیے تو مصرے لکھنے لگتا ہے. ہمیں ایک شاعر یاد ہے، مداح اہل بیت الہ آباد میں تھے، وہ بس ڈرائیور تھے.
روڈویز کی بس چلتی تھی، تو یہ ان کا واقعتاً قصہ ہے. اب کوئی مصرع آ گیا، بس کھڑی ہو گئی، شعر لکھ رہے ہیں، سارے مسافر چلا رہے ہیں، اور طرح کے اوپر مصرع تھا، وہ مصرع اپنا نوٹ کر رہے ہیں، شعر ہے. اب جب وہ ان کے 2 شعر ہو جائیں گے تو بس آگے بڑھے گی. اس کو مولا متقیان نے فرمایا لا تقصروا اولادکم بآدابکم، اپنی اولاد پر اپنی چھاپ نہ ڈالو. کیوں؟ فَإِنَّهَا مَخْلُوقُونَ، کیونکہ وہ بنائے گئے ہیں، کیونکہ وہ بنائے گئے ہیں ایسے زمانے کے لیے جو تمہارا زمانہ نہیں ہے. وہ بنائے گئے ہیں غیر زمانکم، تمہارے والے زمانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں. ان کا زمانہ اور ہے، تمہارا زمانہ اور تھا. اب تمہارے زمانے مثلاً فارسی کی اور عربی کی بڑی عزت تھی اور بڑا اس کا معیار تھا، آج وہ انگریزی کے بغیر نہیں بڑھ سکتا. آپ بتائیں اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے بالکل چھوٹے تھے تو ہم کو یاد کرایا جاتا تھا ٹیبل، ہم لوگ اس طرح یاد کرتے تھے کہ ہم سے اگر انگلی پر کوئی گن لے تو ماسٹر مارتا تھا کہ انگلی پر کاؤنٹ کیسے ہو رہا ہے. ہم سے یہ تھوڑی پڑھا تھا کہ 963 ہوتے ہیں، وہ تو پوچھا تھا کیسے تھے 63 کہتے 72 ہوتا تھا. الٹا پہاڑا پڑھو، یہ اور 1 پونے پون اور 2 پونے 1.5 یہ پڑھایا جاتا تھا. اب بتائیے اس زمانے میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ کیلکولیٹر تھا، نہ کوئی چیز تھی. آج لڑکا کھٹ لیے وہ کیلکولیٹر پہ کام کر رہا ہے. اب ہم کہہ رہے نہیں بیٹا پونا یاد کرو، ہم نے یاد کیا تھا تم بھی یاد کرو. وہ ایک دوسرے زمانے کے لیے بنایا گیا، ہم اس کے اوپر اپنی چھاپ ڈال کر کے اس کو اپنے زمانے کی طرف اگر موڑنا چاہیں گے تو آپ بتائیے کہ وہ آدمی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر پائے گا؟ مولا نے فرمایا اپنی چھاپ نہ ڈالو، تمہیں خالی یہ دیکھنا ہے کہ یہ گمراہ نہ ہونے پائے، غلط راہ نہ پکڑنے پائے. اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ڈیولپ کر دو، کیونکہ تم اس کے رب بنائے گئے ہو، اور جب رب بنائے گئے ہو تو تمہارا کام اس کی تربیت کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی چھاپ ڈالنا نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد. سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی تربیت کو کس طرح سے ابھارا جائے اور کس طرح لایا جائے، یہ بہت بڑا اصول ہے تو جو ذہن میں آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور ہمیشہ کہ جب ماں باپ تربیت کرنے لگتے ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان کا بچہ ہے اس کو جو چاہیں پڑھا دیں اور جیسے چاہیں پڑھا دیں اور جیسے چاہیں سکھا دیں، نہیں. انہیں نہ جانے کتنی باتیں انسان نفسیاتی طور پر باور کراتا ہے. مثلا آپ بہت بڑے آدمی ہیں، ہر بات اپنے بچے کی پوری کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کیجیے. آپ لا سکتے ہیں، نہ لائیے، کبھی دے دیجیے کبھی نہیں دیجیے، اور اسے باور کرائیے کہ بھیا ساری باتیں تو جنتی میں ملتی ہیں. دنیا میں کسی کی ساری آرزویں پوری نہیں ہوتی ہے. بچے کو بچپن سے باور کرائیے کہ اگر تم مکمل آرزو کی تکمیل چاہتے ہو تو جنت ہے. آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسے بچپن سے یہ راز معلوم ہو گیا کہ ہر بات یہاں نہیں پوری ہونے والی ہے تو اسے شوق جنت رہے گا. اور جس کی ہر آرزو یہیں پوری ہو جاتی ہے، اب ہم سے کہتے ہیں بھائی جنت کون سی جگہ ہے؟ جو چاہو وہ مل جائے گا. وہ کہتا ہو تو ابا کے گھر میں ہی مل جاتا. ہمارے ابا کے گھر میں ہر چیز مل جاتی ہے. ہمیں تو جب آج تک کچھ ایسا ہوا نہیں. ہم نے کہا گاڑی دو، گاڑی دلوا دی. ہم نے کہا ابا میں یہ چیز چاہیے، وہ یہ چیز دلوا دی. کپڑے چاہیے، وہ تو ہم بس ارادہ کرتے ہیں، وہ لا کے دے دیتے ہیں. تو ہر بات پوری ہو جانے سے انسان کے اندر وہ تڑپ جو جنت کے لیے ہوتی وہ غائب ہو جائے گی. ابھی سے آپ اس کو بتائیے. یہ بتایا گیا، دیکھیے کبھی بچے کے سامنے ایسی بات نہ کہیں وعدہ کر کے پورا نہیں کیا، یا تو کریے نہیں، اور وعدہ کیجئے تو پورا کر دیجئے. کیونکہ اگر آپ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے تو آپ اس کو بدعہدی سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی پرومیسز کو پرفارم نہ کریں. کہ اس کے یہاں شروع سے مطلب جیسے شروع میں تو بچے سیدھے ہوتے ہیں نا، تو یہ اب آپ کے یہاں تو لوگ آتے ہی نہیں ویسے نا. اب دیکھیں ہمارے یہاں کھٹکھٹا اب 10 بجا ہوا ہے، جا کر تو ابا نہیں ہے. اب وہ بچہ گیا، انہوں نے کہا ابا کہہ رہے ابا نہیں ہے. یہ تو اس میں پہلی مرتبہ غلطی ہو جائے گی، دوبارہ اس کو سمجھا دیں گے کہ یہ نہ کہا کرو، جا کے کہا کرو ابا نہیں ہے. پہلے ٹیلی فون آیا وہ آپ کہتے ہی نہیں ہے کیا ہے کہ نہیں، ابا کا فون ہے. پاپا نے لینا چاہا تو لے لیا، اور نہیں تو میں یوں اشارہ کیا ان کا نہیں ہے.
کہیں گئے ہیں دیر میں آئیں گے، یہ اس کی ذہنیت تشکیل پا رہی ہے جھوٹ پر. چھوٹا سا بچہ ہے لیکن جب اپنے باپ کو ابھی سے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی ماں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس سے کیسے امید کی جائے گا؟ کہا جائے مولا نے کہا سچ بولو. پوری زندگی تو ہماری جھوٹ بولتے گزر گئی، اب مولا کا فرمان آیا سچ بولو، کہاں سے سچ بولنے لگے؟ تو اگر کسی آدمی کی کردار سازی کرنی ہے تو اس کے لیے بہت قربانیاں خود دینا پڑیں گی. تربیت کرنے والوں کو چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے حق کے راستے سے الگ نہ ہٹو. صلوات بھیجو محمد تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ بلادری کی روایت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یتیموں کی تربیت کر رہے ہیں. مولا شان کیا ہے؟ مشہور ہے، اس نے بلادری نے لکھا اس روایت کو کہ ہوا کیا، کہیں سے مشکیزوں میں شہد آیا. اچھا اس زمانے میں تو کنٹینر اس طرح کے جو ڈرم تو ہوتے نہیں تھے، نہ پلاسٹک اس طرح ڈسکور ہوا ہے، نہ میٹل کے ڈرم ہو سکتے ہیں. تو سامان جب آتا تھا تو بھائی اونٹ ذبح کر کے کھا لیا گیا، اس کی کھال کے بڑے چھوٹے کنٹینرز بن گئے. تو جو مشکیزہ ایسا ہوتا تھا اس میں پانی بھی رکھا جاتا تھا، وہی کنٹینر بھی ہے. تو مشکیزوں میں کہیں سے خراج کا شہد آیا. اب شہد کی خراج کی تو بہت سی قسمیں ہوتی تھیں، وہاں شہد پیدا ہوتا ہوگا. بیت المال میں شہد آیا. مولا کا آپ طریقہ جانتے ہیں کہ وہ تقسیم کرتے تھے اور فوراً تقسیم کرتے تھے. تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. شہد آیا. جب شہد آیا تو آپ نے ان بچوں کو بلوایا جو شہداء تھے، ان کے بچے جو مولا کے ساتھ مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے، اصحاب، ان کے بچوں کو. لوگ یہ سمجھے کہ سب سے پہلے ان بچوں کو شہد دیا جائے گا. جو انسان نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، اگر ان بچوں کو مولا بلا کر کے اور ایک ایک پیالہ اور شہد دیتے لو تم لوگ پیو، تو شہد ان کو پہلے مل جاتا، مگر اس احساس کے ساتھ کہ ہم یتیم ہیں. نفسیاتی طور پر وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں. مولا نے جب ان کو بلا لیا، لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ نے شہد کی تقسیم شروع کی ان بچوں کے ذریعے سے، تم بانٹو. اب ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے، شہد نکالا جاتا ہے، دوڑ کے ان کو دے کے آتے ہیں، پھر ان کو لاتے ہیں. اسی میں بچے تو وہیں چاٹ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور امیر المومنین مسکرا رہے ہیں. ان بچوں کو دیکھ کر کے مولا متقیان مسکراتے رہے. جب مسکرائے تو لوگوں دیکھیں امیر المومنین، میں یہ کہوں جو اللہ کا خوف ہے ویسے ہی آپ امام کے خوف سے سمجھیے کہ امیر المومنین کی حالت یہ ہے کہ وہ ابن ملجم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. امیر المومنین کے سامنے ذرا سا غصہ آ جائے تو کسی کو قتل نہیں کرتے، اتار آتے ہیں. مگر آپ کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ساسا ابن سوحان جیسی شخصیتیں بھی، وہ نظر ملا کے مولا سے بات نہیں کر پاتی تھیں. عظمت امیر المومنین کی شان یہ تھی، جلالت کی، آپ کے کردار کی چمک ایسی تھی کہ لوگ نظر ملا نہیں پاتے تھے مولا سے. جائے کہ یہ بچے یہ سب کھیل تماشا کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور امیر المومنین ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو کسی نے دست بستہ بھی کہا بعد میں کہ مولا آج آپ کا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آیا. ایک تو آپ نے بچوں کو بلایا، ان سے شہد بٹوایا، اور شہد بٹوانے میں وہ بچے بے ادبی کر رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور آپ خود اس پر خوش ہو رہے تھے، مسرور ہو رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تمہارے بچے طفلانہ حرکت کرتے ہیں، چائلڈش بیہیویئر اپناتے ہیں، تو تم کیا کرتے ہو؟ کب مولا خوش ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کندھے میں بیٹھ گیا، ابا گھوڑا بنیے. اب ابا گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور وہ کان پکڑے ہوئے ہیں، مطلب کسی وقت کھیل رہا ہے، ماں سے کہہ رہا میں گھوڑیاں پر چڑھائیے، اوپر چڑھا لیجیے. تو وہ جتنی حرکتیں کرتا ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. مولانا سے کہا کہ مولا ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. کہا کہ ان الامام ابو الیتامہ، امام تو یتیموں کا باپ ہوتا ہے. جب میرے بچے ایسی حرکتیں کر رہے تھے تو میں اسی لیے خوش ہو رہا تھا جیسے تم اپنے بچوں کی حرکتوں پر خوش ہوتے ہو. صلوات بھیجے محمد آپ کے ذہن میں ہے. آپ غور فرمائیے کہ امام کیسے معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے، معاشرے کی تربیت کیسے کرتا ہے.
کہا کہ میں تو امام ہوں اور ہر امام جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کے جتنے یتیم ہیں ان سب کا باپ ہوتا ہے. تو جیسے تم اپنے بچوں کی طفلانہ حرکت پر چائلڈش بیہیویئر پر خوش ہوتے ہو ویسے ہی میں خوش ہو رہا ہوں اپنے بچوں کی حرکتوں پر. مجھے خوشی ہوتی ہے ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر کے یہ مسرور. آپ بتائیے کہ جس یتیم کو باپ کے مرنے کے بعد علی جیسا باپ مل جائے اس کے پاس کمی کیا ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ جس کیسا بھی باپ رہا ہو علی سے بہتر باپ نہیں ہوگا. جس کو علی جیسا باپ مل جائے احساس یتیمی ختم ہو جائے گا. آپ نے ایک بات کی طرف میں آپ کو کے ذہنوں کو متوجہ کروں گا. دیکھیے گا معصومین نے ریفارم کی نہ جانے کتنی صورتیں پیش کی ہیں. بہت امیر المومنین نے خود قید خانہ بنایا. کسی دن موقع آئے گا تو آپ کو بتاؤں گا. پہلی ذات آپ کی ہے جس نے قید خانہ بنایا. آپ سے پہلے کسی نے نہیں قید خانہ بنایا. خلفاء میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا. کیوں تھا کیسے بنایا اس کی بات کروں گا. لیکن یتیم خانہ نہیں بنایا. نہ امیر المومنین نے بیت المال سے یتیم خانہ بنایا نہ کسی امام نے یتیم خانہ بنایا. کیوں؟ یتیم خانے میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی نفسیات کچھ نہ کچھ کچل جاتی ہے. مثلا مان لیجیے آپ کا کیا ہوتا ہے, ارے بھائی آج فلاں صاحب کا فاتحہ ہے, پلاؤ بھیج دو یتیم خانے. تو پلاؤ تو پہنچ گیا. ایک صاحب مرد مومن گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی بچوں کے لیے کوٹ بنوا دیں, سب کے ہرے ہرے کوٹ بنوا دیے. اب وہ جیسے ہی نکلے علاقے میں معلوم ہو گیا یہ سب یتیم جا رہے ہیں ہرا کوٹ پہنے ہوئے. تو اس کو آرام مل گیا, پیسہ مل گیا, کھانے کو مل گیا, کپڑے مل گئے, مگر احساس یتیمی نہیں گیا. امام یہ نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یتیم کو تم خود پناہ دو. تمہارا بیٹا ہے, یہ تمہارا بھتیجا یتیم ہو گیا ہے, ساتھ رکھ کے دکھاؤ کہ بیٹے سے بہتر کیسے رکھ سکتے ہو. اگر ہمارے ماننے والے ہو, ہم تمہارے امام ہیں تو دیکھو یہ تمہارا بھانجا ہے, یہ تمہاری بھتیجی یتیم ہو گئی ہے, یہ تمہارے دور کا عزیز یتیم ہو گیا, یہ یتیمہ ہو گئی, اس کو اپنے ساتھ پرورش کر کے دکھاؤ اور تب کہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. علی کے نام پر تعریف کر دینا اور ہے, اور علی کے کردار کو بنیاد بنا کے اس نقش قدم پر چلنا بڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بات یاد رہے. اگر ایک یتیم کی بھی پرورش کر دی تو ہزارہ نمازوں سے بہتر قرار پائے گی. وہ یتیم کی پرورش کی جیسے مولا فرما رہے ہیں. کیوں؟ جب وہ گھر میں پرورش پائے گا تو بچوں کے ساتھ رہے گا, لڑے گا, کھیلے گا, یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ باپ نہیں ہے. جب یتیم خانے میں رہے گا تو لاکھ کوئی بہت اچھا انتظام کرنے والا ہو, منتظم کا بیہیویئر اور ہوتا ہے اور چچا کا بیہیویئر اور ہوتا ہے. ذرا دیکھو کس طرح سے ابو طالب نے رسول اللہ کی پرورش کی ہے, کس طرح جناب فاطمہ بنت اسد جیسی چچی نے اللہ کے رسول کی پرورش کی ہے. کہ بس آخری بات جو آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, گھر میں ایک درخت تھا, رطب کا کھجور کا پیڑ تھا جناب ابو طالب کے گھر میں. رسول اللہ کس سن میں آ گئے جناب ابو طالب کے پاس؟ 8 سال کا سن تھا. جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو پیغمبر 8 سال کے تھے. 8 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کی نگرانی میں اور سپرویژن میں اور خود سے آئے. جناب عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو اپنے کھڑا کیا اور رسول اللہ سے کہا تم انتخاب کر لو, کس کو چاہتے ہو کہ تمہارا گارجین ہو, تمہارا ولی ہو. تو پیغمبر نے جناب ابو طالب کا دامن پکڑ لیا. اس پر ایک سنی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا, بنارس میں طرح ہوئی تھی اس میں, تو اس کا مجھے یاد ہے کافر کے لیے دار اما دار ابو سفیان, ہے کافر فتح مکہ کے موقع پر, ہے کافر کے لیے دار اما دار ابو سفیان, پیغمبر کے لیے مامن ہے دامان ابو طالب. پیغمبر کے لیے, پیغمبر کے لیے ابو طالب کا دامن نہیں, یہ سکون کی جگہ ہے. اس گھر کے اندر جہاں پر رہتے ہیں, بس آپ کی رحمت تمام کرتے پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں رسول اللہ رات میں کھجور گرتے تھے, رطب گرتے تھے, صبح بچے اٹھتے ہی دوڑ پڑے اٹھانے لگے. وہ نبی ہی کیا جو رطب کے پیچھے دوڑے. آپ کھڑے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, دیکھتے رہتے تھے, سب بچے اٹھا لے جائے. جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ, وہ دیکھتی تھیں, 2-4 دن تو انہوں نے دیکھا, اس کے بعد وہ سب سے پہلے اٹھتی تھیں, بہترین رطب اٹھا کر کے وہ بن کے رکھ لیتی تھی. سب اپنا نوش فرمائے, رسول اللہ کے سامنے وہ رطب رکھتی تھی. کن کے مقابلے میں؟ اپنے سگے بیٹوں کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے تربیت یتیم کی جاتی ہے تو اس شان سے جیسے فاطمہ بنت اسد نے کی, جیسے ابو طالب. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تاریخ میں
کبھی کوئی ایسا یتیم نظر آ جائے یا کوئی ایسی یتیمہ نظر آ جائے جس کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہو، یعنی اسی کے گھر میں جہاں یتیموں کی پرورش کے اوپر خیال کیا جاتا ہو، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی یتیمہ ہے جسے کھانا نہیں، پانی میسر نہیں ہے، بتائیں اگر کوفے کے بازار میں اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی حسین کی یتیمہ سکینہ چلی جا رہی ہو ارباب کرم، اور اس موقع کے اوپر اس کو پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی مانگے، جناب ام حبیبہ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں پانی تمہارے لیے لا رہی ہوں مگر ایک بات یہ ہے میرے لیے دعائیں کر دو۔ آپ بتائیے ایک جرعہ آب لینے کے لیے، ایک کاسہ آب لینے کے لیے شہزادی کو دعائیں کرنا پڑے، اتنا مشکل کام ہے، مگر ادھر جناب زینب فرماتی ہے سکینہ پہلے اس کی دعاؤں کو پورا کر دے، اور وہ بھی کہہ رہی ہے بی بی یہ دعا کرو جس طرح تم لوگ پریشان ہوئے اس طرح میرے بچے پریشان نہ ہو۔ ایک ننھا سا بچہ، ایک ننھی سی بچی جو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے گال پر تماچوں کے نشانات ہیں، جس کے کان دروں کے چھینے جانے سے زخمی ہو چکے، وہ اپنے ننھے ہاتھ کو اٹھا کے کہی پالنے والے جس طرح سے ہم اسیر ہوئے ہم پریشان ہوئے ہیں یہ لوگ پریشان نہ ہو۔ اور بابا کرم یہ دعائیں کروائی جا رہی ہیں، مگر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خانوادہ تھا کہ اپنی زحمتوں کے باوجود بھی دوسروں کی بھلائی چاہنے والا تھا۔ ہاں اگر یہی برباد ختم ہو جاتی، شیور پانی پلا رہا ہے راستے میں، مشکیزہ لیے ہوئے کبھی ادھر پانی لے کے جاتا ہے کبھی ادھر پانی لے کے جاتا ہے، ننھی سی شہزادی پھوپھی اماں سے اجازت لی ہے، پھوپھی میں شمر سے پانی مانگوں، یہ پانی شمر سے مانگنا نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی کا اتمام حجت ہے۔ ہرگز انہیں پانی کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اس ملعون سے پانی مانگتی، مگر اس کے ظلم کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ننگے پیر اس کے پیچھے پیچھے پانی پلاتا چلا جا رہا ہے۔ جب سارے لشکر کو پانی پلا چکا، سکینہ سے پوچھ رہا پانی پیو گی؟ جناب سکینہ نے کہا ہمیں بھی پانی پلا دے۔ اس نے پورا مشکیزہ الٹ دیا، پانی ریت کے اندر جب ہو گیا، ننھی سی بچی اپنے کو پانی کے اوپر گرائے دے رہی ہے کہ اندازہ کریں کہ وہ موقع آیا ہے، یزید کا دربار ہے، یزید کے دربار میں سارے قیدی کھڑے ہوئے ہیں، ننھی سی بچی بھی کھڑی ہوئی ہے، اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا یزید نے تو نے کیوں اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپایا؟ فرمایا جناب سکینہ نے میری ماں کے میری پھوپھیوں کے بال لمبے، انہوں نے بالوں سے اپنے چہرہ کا پردہ کر لیا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپانا ہے۔ پوچھ رہا ہے کیوں تو پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی ہے؟ شہزادی فرماتی ہے کہ ایک رسی ہے جس میں 12 گلے باندھے گئے ہیں، میری پھوپھیاں لامبی قد کی ہیں، یا ان کو جھکنا پڑتا ہے یا میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاؤں۔ بس ارباب کرم آپ کی زحمت تمام، ایک یتیمہ سامنے کھڑی ہے، سر امام مظلوم تشت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یزید جانتا ہے حسین کی کیا محبت تھی سکینہ سے، سکینہ بابا کو کتنا چاہتی تھی، اس کی اسے اطلاع ہے۔ ایک مرتبہ تڑپانے کے لیے، اس یتیمہ کو تڑپانے کے لیے، اس بچی کو بے قرار کرنے کے لیے پوچھ رہا بابا کا سر لوگی؟ اپنے بابا کا سر لوگی؟ شہزادی دوڑی، ہاں میرے بابا کا سر دے لے۔ وہ کہتا اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، وہیں رہو۔ اے سکینہ اپنے بابا کے سر سے کہو خود سے تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عزاداران امام مظلوم، مجھے نہیں معلوم کیا الفاظ شہزادی نے استعمال کیے، جلا ہوا کرتا اٹھایا، شاید بابا کو آواز دی ہو کہ میرے بابا بچپن میں جانتی ہوں کہ آپ نے روزہ رکھا تھا، تو ایک دن ایک یتیم آیا، آپ نے اپنے آگے کی روٹی دے دی تھی، ایک دن ایک اسیر آیا، آپ نے اپنے آگے کی روٹی دے دی، ایک دن ایک مسکین آیا، آپ نے اپنی غذا دے دی۔ اے بابا بیٹی کی محبت کا بھی لحاظ نہ ہو تو اس وقت آپ کے سامنے ایک مسکین کھڑی ہوئی ہے، ایک یتیمہ کھڑی ہوئی ہے، ایک اسیر کھڑی ہوئی ہے، لاج رکھ
الہی بحق الزہرا و بیہا و بالہا و بنیہا یا اللہ ہماری جزائے مختصر قبول فرما پر میرا رائنا سمو برمال زہرا میں جگہ عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہوئے حیا فرما جو بے روزگار انہیں روزگار مرحمت فرما یا اللہ بچے میں حق سر بلند فرما بچے میں باطل کو سر نگوں فرما پروردگارہ تمام مومنین و مومنات بالخصوص جو حاضرین مومنین و مومنات ہیں ان کی تمام حاجات دینی و دنیاوی کو بھروا یا اللہ اور ان کے تمام مرحومین عزت کو بخش دے پروردگارہ ہمارے عوام کے ظہور میں عدلت فرما دے اور ان کے عوام و اصحاب و انصار میں